السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مزین فور ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سیاسی شخصیات سے ملاقات کرواتا ہوں جن کا تعلق جو ہے نا جنوبی پنجاب ضلع مظفر گڑھ سے ہے، تحصیل جتوئی کے اندر یہ رہتے ہیں اور کافی ٹائم سے سیلم گیر کے اندر یہ رہائش فضیل ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم غر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ خاص فضل ہے، اللہ کا کرم ہے جناب پہ، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا غر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ٹی ایل پی کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا؟ الحمدللہ جب سے قبلہ میں مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک بنائی تھی، میں اسی وقت سے اس تحریک کا الحمدللہ کارکن ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا غر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کے بارے میں کچھ سوال ہیں آپ سے وہ کرنے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب خادم صاحب تھے تو ٹی ایل پی بہت عروج پہ تھی، جب سال سال رضوی صاحب آئے تو عروج پہ نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں جتنے منہ ہوں اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب خود موجود تھے تو بابا جی کی آواز کے اندر جو اثر تھا اور آپ کی آواز میں جو تاثیر تھی وہ الحمدللہ بستی بستی، کریا کریا، شہر شہر، نگر نگر پہنچی، اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا دنیا میں موجود رہے۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد قائد ملت اسلامیہ شہزادہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، ہمارے قائد علامہ صاحب سے صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہمارے قید جیسا اور قید یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کا قید ہمارے قید جیسا ہو تو میدان میں لائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، جو لوگ بات کر رہے ہیں سعد صاحب کے بارے میں کہ چابی والا کھلونا کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کو جواب دیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سے ہمارا ملک پاکستان بنا تو یہاں پر المیہ یہ رہا کہ کچھ لوگ بیک پہ بیٹھ کے حکومتیں چلاتے رہے، اور اسی طرح جو ہماری سابقہ حکومت ہے جس کو جو سنجیدہ لوگ ہیں اور حقائق پسند لوگ ہیں وہ ان کو چابی والا کھلونا کہتے ہیں، تو وہ انہی کی منہ سے، یعنی کہ جیسے منہ ہیں وہ اسی طرح بات کرتے ہیں، وہ قبلہ علامہ قائد ملت اسلامیہ حافظ صاحب رضوی صاحب کو چابی والا کھلونا بولتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ان کا بہت بڑا الزام ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ ان کے جو اپنے قائد ہیں اور ان کے اپنے جو حکمران ہیں وہ چابی والا کھلونا ہیں، کیونکہ وہ حکومت میں رہے ہیں، ہم تو حکومت میں آئے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، کیا بات ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب اگر چابی والا کھلونا ہوتے تو یہ وہاں سے نکلے لاہور سے، ٹھیک ہے، یہاں تک آئے، اپنا مطالبہ منوا لیا انہوں نے، اگر یہ چابی والا کھلونا ہوتے تو وہاں سے نکلتے کیوں؟ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ بتائیں، عرض یہ ہے آپ سے کہ آپ ملتان سے آئے، مظفر گڑھ سے، کافی عرصہ 20-25 سال آپ یہاں پہ گزارے ہیں سیلم گیر میں، ٹی ایل پی میں بھی آپ کو کافی عرصہ ہو گیا، تو کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں آنے کا ٹی ایل پی کے اندر؟ جی الحمدللہ، ٹی ایل پی ایک ہماری الحمدللہ بہت بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور ہماری جو سیاست ہے یہ کوئی بےایمانی والی سیاست نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری سیاست آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین کی سیاست ہم کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پہ آئے، اور جس بنیاد پر ملک پاکستان کو بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے قائدین قبلہ علامہ صاحب حسین رضوی صاحب اور ہمارے دیگر قائدین اور تمام کارکنان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو انہی بنیادوں پر قائم کیا جائے جن مقاصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اور ہماری سیاست یہ مذہبی سیاست ہے اور اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ باقی جو جماعتیں ہیں، کیونکہ عوام کہتی ہے کہ وہ جماعت سروس دے رہی ہے، عوام کو یہ فائدے پہنچا رہی ہے، تو نیکسٹ الیکشن جب آنے والے ہیں تو آپ نے کیا اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا آپ فائدے کرنے والے ہیں عوام کی خاطر؟ آپ دیکھیں، بات یہ ہے جو سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں، اپنے دور حکومت میں انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو لوٹا، اور پاکستان کی جو معیشت تھی وہ تباہ و برباد کر دی، اور جو پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان کی جو مال و جائیداد تھی، یہ چوری کر کے، یہ ڈاکہ مار کے یہ بیرون ملک لے گئے۔ ان کے جو اثاثہ جات ہیں اب وہ بیرون ملک میں ہیں، ملک پاکستان میں بہت کم ہیں، تو ہماری یہ سیاست نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو تنخواہ وزیر اعظم کی ہو،
जो तनख्वाह सदर पाकिस्तान की हो, जो तनख्वाह आम वजीर की हो, उसी तनख्वाह के बराबर एक मजदूर की तनख्वाह भी होनी चाहिए, जैसा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में था, जैसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, आप ये बताइए कि जिस मस्जिद में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इसका तारुफ करा दें, ये किस जगह पे है और इसका नाम क्या है मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद तहसील आलमगीर की बहुत बड़ी मरकज़ी जामा मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और ये आलमगीर के महल्ले कुटिया छपरा कुटिया में मौजूद है, छपरा फाटक के करीब, और जीटी रोड फुआरा चौक भी इसके करीब लगता है। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर बाकायदा जुम्मा भी होता है और नमाज पंजगाना भी अदा की जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में मैं इस मस्जिद में नमाज तरावी में कुरान पाक भी सुनाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अल्लामा साहब, आप ये बताइए कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में यहाँ पे सरालमगीर में आप सीनियर रहनुमा भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरालमगीर में क्या टीएलपी कामयाब हो पाएगी? मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में ये कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये बाकी जमातों के साथ तो ये 19 और 20 का मुकाबला करेगी, और इंशाअल्लाह हम कामयाबी से हमकिनार होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि जो नौजवान नस्ल है, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? मेरा नौजवान नस्ल को ये पैगाम है कि ये जो लोग आपके सामने दावे करते रहे हैं और वो झूठे साबित हुए हैं, किसी ने झूठी तब्दीली का नारा लगाया, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, तो ये सब जो सब के सब हुक्मरान सियासतदान जो हैं ये बेईमान हैं और ये झूठे मक्कार हैं और ये चोर और डाकू हैं। मैं तमाम नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन चोरों और डाकुओं का, इन लूटने वालों का इत्तेसाब भी करेगी और इनके कटोरे में मिलाएगी, और पाकिस्तान की और गरीब आवाम की जो लूटी दौलत है उसको इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वापस लाकर मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुँचाएगी। और ये वाहिद जमात है जो इंशाअल्लाह ये आम गरीबों की भी जमात है, छोटों की भी जमात है और मुस्तहिकीन की जमात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।